السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 2021 میں الیکشن لاز میں بہت ساری چینجز کی تھیں اور بڑی خوش آئند تبدیلیاں تھیں اس میں، اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کو پہلی دفعہ ووٹنگ رائٹ دیا گیا تھا، اور جو تقریباً 90 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پہلی دفعہ اگلے آنے والے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے حقدار ہوئے تھے۔ اور دوسری امینڈمنٹ جو سگنیفیکنٹ امینڈمنٹ تھی وہ تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس میں فزیکل ووٹس کی بجائے الیکٹرانکلی ووٹرز جو ہیں ووٹ پول کرتے۔ بڑا سیکیورڈ اور سسٹم تھا، اور اس میں کسی قسم کی جو مداخلت ہے وہ پاسبل نہیں تھی، اور ایکسپرٹس نے اس کو دیکھا تھا۔ انلکیلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جانے کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور اس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے۔ ان کا جو ایک بہت بڑا آبجیکٹو تھا گورنمنٹ میں آنے کا وہ یہ تھا کہ لاز میں چینجز کرنا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت قلیل مدت میں انہوں نے لاز میں بہت ساری چینجز کی، اور اس میں آپ نے دیکھا نیب آرڈیننس میں بھی چینجز آئی ہیں، اور اسی طرح الیکشن لاز جو پی ٹی آئی گورنمنٹ لے کر آئی تھی ان میں بھی بہت ساری چینجز آئی ہیں۔ اور ابھی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ 26 مئی 2022 کو قومی اسمبلی نے بل پاس کیے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کے رائٹ سے ان کو ڈپرائیو کر دیا گیا ہے، اور یہ لیٹر آن سینٹ نے بھی یہ اپروو کر دیا، تو یہ باقاعدہ ایک لا بن چکا ہے، یعنی کہ اب اوورسیز پاکستانیز ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو پاکستان سے باہر ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، قیمتی زر مبادلہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں باخبر بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، اور پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان کے ووٹ کی بہت اہمیت تھی۔ لیکن اس ڈر کی وجہ سے شاید کہ ان کی میجورٹی شاید ان کو ووٹ نہ ڈالتی، اس حکومت نے یہ جو امینڈمنٹس تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کی وہ ریورس کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو ڈز پڑی ہے، جو مار پڑی ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز کو ہے، اور ان کو ووٹنگ کا رائٹ اب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پی ٹی آئی کے دور حکومت میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں۔ لاء میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے نیکسٹ الیکشنز کرانے کا اعلان کیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ارینجمنٹس کریں کہ نیکسٹ الیکشنز جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر ہوں۔ بٹ انلکیلی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال بھی بند کروا دیا گیا ہے لاء میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو اگلے الیکشنز ہیں وہ بھی مینول طریقے سے ہوں گے۔ دنیا آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، اور ہم جو ہیں وہ پرانے طریقوں پہ ابھی تک عمل درآمد کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا ایکسپرٹس کی طرف سے، اور سسٹم میں کسی قسم کی چینج کی گنجائش نہیں تھی، سسٹم میں ڈپلیکیٹ ووٹس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس میں۔ اور اس کے بعد آپ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو ووٹ نہ صرف امیڈیٹلی وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے، بلکہ جو ہی ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو امیڈیٹلی آپ کو رزلٹ بھی مل جاتا ہے، یعنی جو جہاں 2-3 دن کے بعد آپ کو رزلٹس ملتے تھے وہ آپ کو امیڈیٹلی اور ایکوریٹ رزلٹس آپ کو ملنے تھے۔ اب وہ گورنمنٹ نے لاز میں چینجز کر کے اب اس کا استعمال بند کروا دیا ہے۔ تو یہ جو چینجز آئی ہیں ان کو الیکشن امینڈمنٹ بل 2022 کا نام دیا گیا ہے۔ تھرسڈے کو یہ امینڈمنٹ اسمبلی سے پاس ہوئی ہے، اور منسٹر جو پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی، انہوں نے یہ بل پریزنٹ کیا اسمبلی میں، اور میجورٹی ووٹ کے ساتھ
یہ پاس ہو گیا. میجارٹی ووٹ کیا کہیں, صرف ایک ممبر نے جو JDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہیں اس کی ایک خاتون ممبر ہے, انہوں نے صرف مخالفت کی, باقی سارے لوگوں نے متفقہ طور پر اس کو منظور کیا. اور اس کو پھر سینٹ کو بھجوا دیا گیا اور سینٹ نے بھی اس کو پاس کر لیا. اس کے اوپر کچھ گفتگو بھی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ PMLN کے لوگوں نے, ان کے پاسٹ منسٹرز جو ہیں یا کرنٹ جو منسٹرز بھی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی چونکہ ملک سے باہر ہوتے ہیں اور ان کو ملک کے افیئرس کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ PTI کا کہنا یہ تھا کہ نہ صرف ان کو ملک کے حالات کا پتہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہم سے بہتر نظر رکھتے ہیں اس ملک کے حالات کے اوپر, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے پاکستان میں رہنے والے لوگ پاکستانی ہیں, تو ان کو ووٹنگ کا رائٹ ہونا چاہیے. تو دنیا بھر میں آپ اگر دیکھیں, امریکہ میں, دوسرے ملکوں میں, تو اوورسیز جو ان کے سٹیزنس ہیں ان کو ووٹنگ کا حق دیا جاتا ہے. تو PTI گورنمنٹ نے 2021 میں الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2021 پیش کیا تھا اور اس کو اپروو کروایا تھا, اور اب اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ 32 اور جو لیجسلیشنز ہیں یا جو اور قوانین ہیں ان میں بھی چینج کی گئی ہے. تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اوورسیز پاکستانی کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کی پالیسیز اچھی ہیں, تو وہ آپ کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اوورسیز پاکستانی کی ایک بہت بڑی میجورٹی شاید آپ کو ووٹ نہیں دے گی, تو اس لیے آپ نے آتے ہی اوورسیز پاکستانی کے حقوق پہ ایک بہت بڑا ڈاکہ مارا. اب کیا امینڈمنٹس ہوئی ہیں جی؟ سیکشن 94 آف دا الیکشن ایکٹ, اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کنڈکٹ پائلٹ پروجیکٹس فار ووٹنگ بائی اوورسیز پاکستانیز ان بائی الیکشنز ٹو ascertain technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of such voting, and shall share the results with the government, which shall within 15 days from the commencement of the session of a house after the receipt of the report lay the same before the both of houses, یعنی کہ اسمبلی اور سینٹ. سیکشن 94 یہ کہتا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا جس میں اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کرنے کا طریقہ کار, اس کی ایفیکیسی, یعنی وہ کتنا افیکٹو ہے, کتنا سیکریٹ ہے, کتنا سیکیورڈ ہے, اور اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی کیا ہے, یہ سارا اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اور پھر الیکشن کمیشن اپنی فائنڈنگز جو ہیں, اپنی ریکمنڈیشنز, وہ 15 دن کے اندر بھیجے گا اسمبلی کو, اور اسمبلی اور سینٹ بہت جو ہیں وہ اس کو بعد میں ڈسکس کر کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اسی طرح سیکشن 103 آف دا الیکشن ایکٹ 2017 وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں کنڈکٹ پائلٹ پروجیکٹ فار دا یوٹیلائزیشن آف EVMs اینڈ بایو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم ان بائی الیکشنس. تو 103 میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا جس میں بائی الیکشنز جو ہوتے ہیں, جو سیٹ خالی ہوتی ہیں ان پہ الیکشنز ہوتے ہیں, ان میں اتنا برڈن نہیں ہوتا, تو ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کو یوز کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بایو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. تو یہ ایک ٹیسٹنگ مراحل میں تھا. اس کو بہت اچھا پروجیکٹ تھا, اس کو ٹیسٹنگ مراحل سے گزار کے تو اس کو اگلے الیکشنز میں امپلیمنٹ کر دینا چاہیے تھا, لیکن بجائے امپلیمنٹ کرنے کے اب EVMs کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. بہرحال اس کے اوپر جو آبجیکشنز تھے وہ ریموو کیے جا سکتے تھے. تو یہ اس طرح کی امینڈمنٹس ہیں, اور اس میں بہانے کچھ ایسے کیے گئے ہیں جی کہ اس میں کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن نے جو اس پہ اعتراضات کیے تھے, اس میں 33 یا 35 جو اعتراضات تھے وہ ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں تھے.
کہ جی اس میں ایلفی ڈالی جا سکتی ہے یا یہ انشور نہیں کرتا کہ ممبر جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن تک آئیں، تو یہ پکڑ کے تو نہیں لا سکتا. ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر آ کے جو ووٹ ڈالے گا وہ سیکیورڈ ہوگا، ڈپلیکیٹ ووٹ نہیں ہو سکے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ہونے سے ڈپلیکیٹ ووٹ نہیں ہو سکتے تھے، مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ نہیں ہو سکتے تھے، جو لوگ اویلیبل نہیں ہیں، جن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تھے. جبکہ ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ بہت ساری شکایات ایسی ملی ہیں کہ ایسے لوگ جو فزیکلی ووٹ ڈالنے نہیں آئے یا فزیکلی ووٹ ڈالنے آئے تو پتہ چلا ان کا ووٹ پہلے ڈال چکا ہے، یا ایسے لوگ جس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا ووٹ بھی ڈالے گئے. تو یہ ساری جو الیکشن میں دھاندلیاں تھیں، بدماشیاں تھیں، یہ ای وی ایم کے استعمال سے ختم ہو سکتی تھیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم لوگ شاید اس طرح کی کرپشنز، اس طرح کی دھاندلیاں وہ بند کرنا نہیں چاہتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی میجورٹی ہے، 22 کروڑ کے عوام میں سے اگر 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور ان کو ووٹنگ کا رائٹ اگر دیا گیا تھا تو ان کا بیسیکلی پہلے سے رائٹ تھا جو کہ ڈینائی کیا گیا تھا، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے ان کو یہ رائٹ دیا تھا. اب یہ رائٹ ان سے دوبارہ چھین لیا گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی امینڈمنٹ ہے جس کو کم از کم میں تو سپورٹ نہیں کرتا، اور میرے اوورسیز پاکستانیز بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی سپورٹ جو کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان کا ایک اچھا نام اوور کر رہے ہیں، دنیا میں محنت کر رہے ہیں، دنیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ پاکستان کو فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. اور اگر اتنی خدمت کرنے کے بعد وہ اتنا رائٹ بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بہرحال وقت دور نہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اوورسیز پاکستانی کو ان کا رائٹ ملے گا. جہاں تک ایکسپینسز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی جو ہے وہ ایکسپینسز کم کرتی ہے، ایکسپینسز بڑھاتی نہیں ہے. آپ نے ون ٹائم جو ای وی ایمز خریدنی تھیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز خریدنی ہیں، وہ تو ظاہر کیپٹل کاسٹ ہے، وہ آپریشنل ایکسپینس نہیں ہے. آپریشنل ایکسپینس جو آپ وہاں پہ نمائندے لگاتے ہیں، بہت سارے نمائندے، پھر آپ کو سیکیورٹی فورسز آپ کو رکھنی پڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ 20 قسم کے اور خرچے ہوتے ہیں. یہ پرنٹنگ ہوتی ہے، ووٹس کی پرنٹنگ ہوتی ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور جتنے ووٹرز ہوتے ہیں ان سے زیادہ بنائے جاتے ہیں. تو یہ کاسٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ تھیں، اور میرا خیال ہے کہ کمپیریٹیولی ای وی ایم اگر امپلیمنٹ کی جاتی تو اس کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں تھی. ہاں کیپٹل کاسٹ ون ٹائم ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جو ویریبل کاسٹ ہے وہ بہت بڑی سیونگ تھی اس میں. تو یہ ایک زیادتی ہوئی ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ایک بہت بڑا کھلواڑ جو کیا گیا ہے نیب آرڈیننس میں، جو چینجز لائی گئی ہیں نیب کے لاز میں، اور نیب اب کیا کچھ کر سکے گا اور کیا کچھ نہیں کر سکے گا، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو خوش رہیے جہاں رہیے، اور اوورسیز پاکستانی میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی کوئی بھی اچھی حکومت، اور اسپیشلی اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ آپ کو یہ رائٹ آپ کا دوبارہ چھین کے آپ کو دلائے گی. تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.